معذرت نہیں چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں جو ان کے منتظر رہیں۔ اور ہمارے نائب صدر پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس جلسے کو رونق بخشیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے شبنم صاحب کی کتابوں کا، مثنوی شعر قیچی شبنم صاحب کی سب سے پہلے شائع ہونے والی کتاب، جس کا حال ہی میں 30واں ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آخری جو ان کا شعری مجموعہ آیا ہے دوسرا امالہ، وہ وہاں پیچھے اسٹال پہ رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی صاحب لینا چاہیں تو مناسب رعایت پہ دستیاب ہے۔ شاعر کو یا شاعری کو جزو پیغمبری کہا جاتا ہے، اور شبنم صاحب تو صاحب سلسلہ تھے۔ سرشاد صدیقی صاحب کے حوالے سے جب وہ اکثر بات کرتے تھے تو سرشاد صدیقی صاحب اور اظہر عباس ہاشمی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا ہے، اپنا عمرہ کیا یا حج، اس حوالے سے وہ کافی یادیں تازہ کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا ہمارا جو ان کی آخری کتاب آئی ہے، اس میں جب میں نے دیکھا تو اس پہ کچھ دو چیزیں میں نے مشترک دیکھی جو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کو الہام کہیں یا اس کو پیشگوئی کہیں یا شاعر کا قبل از وقت، کہ دونوں میں ایسا لگتا ہے کہ شاعر کو اپنی موت کی خبر ہو چکی ہے، یا اس کی غور کیجیے گا کہ اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ لبیک نظم ہے، یہ کتاب دوسرا امالہ کا پہلا آغاز، کہ جیتے جی اہل محبت نے کفن پہنا ہے، جیتے جی اہل محبت نے کفن پہنا ہے، خلط فاہرہ اتری ہے کہ میل اترا ہے۔ اب اس میں جیتے جی اہل محبت نے کفن پہنا ہے، کفن کا ذکر۔ اب اس کے آخر میں جاتے ہیں، کتاب میں شامل جو آخری نظم ہے اس کا عنوان ہے آخری لمحہ۔ آخری لمحہ کے آخری جو بند ہے جہاں کے دوسرا معنی ختم ہوتی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے کہ میرے سنگ تربت پر درج ہوگی یہ یارو میری موت کی تاریخ، میرے سنگ تربت پر درج ہوگی یہ یارو میری موت کی تاریخ، پر لکھے گا کون اس پر میری آخری حج کی میرا آخری لمحہ۔ قریب قریب میرا کرے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر کو دعوت دوں، شبنم صاحب کے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا مجموعہ جزیرہ آیا، اس میں سے کچھ اشعار آپ کی نظر ہیں کہ اپنی مجبوری کو ہم دیوار و در کہنے لگے، اپنی مجبوری کو ہم دیوار و در کہنے لگے، قید کا سامان کیا اور اس کو گھر کہنے لگے، اول اول دوستوں پر ناز تھا کیا کیا ہمیں، اول اول دوستوں پر ناز تھا کیا کیا ہمیں، آخر آخر دشمنوں کو معتبر کہنے لگے، اول اول دوستوں پر ناز تھا کیا کیا ہمیں، آخر آخر دشمنوں کو معتبر کہنے لگے، بستیوں کو بانٹنے والا جو خط کھینچا گیا، بستیوں کو بانٹنے والا جو خط کھینچا گیا، خط کشیدہ لوگ اس کو رہ گزر کہنے لگے، بستیوں کو بانٹنے والا جو خط کھینچا گیا، خط کشیدہ لوگ اس کو رہ گزر کہنے لگے، اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، اب کے بارش ایک ساتھی دے گئی، ایک چہرہ بن گیا دیوار پر، کوئی بیٹھا تھا سرے شاخ گلاب، تتلیاں اڑتی رہیں رخسار پر، لمحوں کا پتھراؤ ہے مجھ پر صدیوں کی یلغار، لمحوں کا پتھراؤ ہے مجھ پر صدیوں کی یلغار، میں گھر جلتا چھوڑ آیا ہوں دریا شد پار، لمحوں کا پتھراؤ ہے مجھ پر صدیوں کی یلغار، میں گھر جلتا چھوڑ آیا ہوں دریا شد پار۔ دوسرا مجموعہ ان کا تہمت آیا، یہ رومانٹک شاعری کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو نے خط میں مجھے سرکار غزل لکھا ہے، تو نے خط میں مجھے سرکار غزل لکھا ہے، تجھ پہ صوبان نچھاور میری سرکار غزل، تو نے خط میں مجھے سرکار غزل لکھا ہے، تجھ پہ صوبان نچھاور میری سرکار غزل، کسی کی ٹوٹتی انگرائیوں کے سائے میں، کسی کی ٹوٹتی انگرائیوں کے سائے میں وہ حال تھا
کہ سمجھنا محال تھا کل رات. مجھے یہ ظام کہ میں حسن کا مصور ہوں, مجھے یہ ظام کہ میں حسن کا مصور ہوں, انہیں یہ ناز کہ تصویر تو ہماری ہے. دیار نوجوانی ہے طلسم شوق کی وادی, دیار نوجوانی ہے طلسم شوق کی وادی, کوئی خوابوں کا شہزادہ کوئی پھولوں کی شہزادی. بحث یہ تھی حاصل عمر دو روزہ ہے کیا. میں نے کہا قرب یار, اس نے کہا انتظار. میں بفر احترام آج کے تقریب کے سابق صدر وائس چانسلر پیچی یونیورسٹی, آپ سب کے ہم سب کے جانے پہچانے جناب ڈاکٹر پیزادہ قاسم صاحب سے گزارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد و نصلی علی رسول کریم. اسٹیج پہ تشریف فرما پہلے رائے اور معزز حاضرین گرامی, یہاں جو لوگ جمع ہیں اس میں فیصل عظیم, ان سے میری خاص قربت اور تعلق بن گیا. اور بہت زمانے سے جب یہ طالب علم تھے, چھوٹے تھے, اس وقت سے میں نے دیکھتا تھا یہ بہت اچھے لگتے تھے. مگر آج کی اس تقریب میں جب میں انہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وراثت ہے جو ہم تک پہنچتی ہے, کبھی مادی صورت میں اور کبھی اخلاق اور روایات کی صورت میں, ادب کی صورت میں, ثقافت کی صورت میں. اس کی پاسداری کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں اور وہ حق ادا کر سکیں کہ جو ہم پہ عائد ہوتا ہے اور فرض ہے, تو اس کی آبیاری اگر ہو. اور جیسا کہ آج کے جلسے میں انہوں نے شبنم بھائی کے لیے, حضرت شبنم رومانی صاحب کے لیے, ان کے والد, ان کے استاد, ان کے دوست, یہ جلسہ منعقد کیا, تو میں بہت اندر سے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور کچھ اعتماد حالات اور زمانے کے لحاظ سے بحال سا ہوتا نظر آتا ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں کہ جب ہمیں مہلتیں اور فرصتیں کم مل رہی ہیں, اس میں اس قسم کا جلسہ. اور آپ کی بھی داد دیتا ہوں کہ یہاں جلسہ گاہ میں بہت سارے لوگ 6 بجے کا وقت لکھا تھا, تو برجیز بیٹھی ہیں یہاں, یہ تو 6:15 بجے آ گئی تھیں, تو اس وقت سے لوگ یہاں موجود ہیں اور جمع ہیں. آپ سب شبنم رومانی صاحب سے محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. کسی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے, نہ جانے کس کا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر شبنم صاحب کو دیکھیے کہ جیسے کہ وہ اپنے زمانے میں تھے, جیسے کہ لوگوں سے وہ تعلق رکھتے تھے, جیسے کہ محبت انہیں تھی اپنے زمانے میں, اپنے وقت میں, اپنے لوگوں سے. تو کسی نے کہا کہ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے تم اس کے پاس زر و جواہر سے بھی زیادہ قیمتی شے کے بدلے رہن رکھ دیے گئے. اب یا تو اس سے محبت کرو, اس لیے کہ حق تو اسی طریقے سے ادا ہوگا, اس کی تعظیم کرو, اس کے محبت کرو, اسے دل دو. اس میں تو قول میں تو یہ لکھا ہے کہ اسے دل دو, دل دے دو اپنا اس کے حوالے کا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اور ابھی آج کی اس مجلس میں